چراغ علم جلا کر دلوں کو نور دیا، وہ بے سبب نہیں دنیا میں معتبر ٹھہرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر سامعین، آج ہم نے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ناول نگار محمد خالد اختر کی حالات زندگی ہے۔ محمد خالد اختر 23 جنوری 1920 کو ریاست بھاولپور کے ایک قصبے الہ آباد لیاقت پور میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد زمانہ قدیم سے گھوڑی تحصیل کھاریاں ضلع گجرات میں آباد تھے۔ ان کے مورث اعلیٰ رے پتھورا نے 1191 میں ترائن کی جنگ میں شہاب الدین محمد غوری کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ کچھ عرصے بعد ان کے آباء و اجداد نے اسلام قبول کر لیا۔ خالد اختر کے والد مولوی اختر علی نائب تحصیلدار تھے۔ وہ 4 لڑکوں اور 4 لڑکیوں کے والد تھے۔ محمد خالد اختر نے ابتدائی تعلیم بھاول نگر کے مڈل اسکول سے حاصل کی۔ جب ان کے والد کا تبادلہ بھاولپور ہوا تو ان کو مشن اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ 13-14 سال کی عمر میں ان کو شاعری کا بھی شوق ہوا، چنانچہ انہوں نے اپنا تخلص خضر رکھا۔ بعد میں ان کا قلمی نام بھی بنا۔ مشن اسکول کے بعد ان کا داخلہ بھاولپور کے صادق ایجرٹن ہائی اسکول میں ہوا۔ اس اسکول میں معروف مزاح نگار شفیق الرحمان کے ساتھ ان کی دوستی ہوئی۔ شفیق الرحمان کا دوسرا افسانوی مجموعہ شگوفے کو محمد خالد اختر کے نام سے منسوب کیا گیا۔ 1934 میں انہوں نے میٹرک کا امتحان سائنس مضامین کے ساتھ پاس کیا۔ اسکول کے زمانے میں استاذہ کرام بہت پٹائی کیا کرتے تھے۔ میٹرک کے بعد انہوں نے لاہور کے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا۔ ان دنوں کالج کے پرنسپل معروف مزاح نگار پطرس بخاری تھے۔ انہوں نے خالد اختر کا انٹرویو لیا۔ دوران انٹرویو پطرس بخاری نے کچھ مزاحیہ سوالات بھی کیے۔ نوجوانی میں خالد اختر نے مختلف کھیلوں میں حصہ لیا۔ ایک دفعہ تیراکی کے شوق میں ڈوبتے ڈوبتے بچے۔ بچپن سے انگریزی کتب پڑھنے کا شوق تھا۔ کالج کے طالب علمی کے زمانے میں کچھ کتابیں جمع کر کے ایک چھوٹی سی لائبریری بنائی، لیکن بدقسمتی سے ان کے کمرے سے کسی نے ان کی کتابیں چرا لی۔ خالد اختر کو فلم دیکھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ ایک بار ان کے کسی رشتہ دار نے ان کو بھاٹی کے کسی سینما سے فلم دیکھ کر نکلتے دیکھ لیا اور گھر میں بتا دیا۔ اس زمانے میں شرفاء کا فلم دیکھنا معیوب سمجھا جاتا تھا، چنانچہ ان کے گھر والے سخت ناراض ہوئے۔ ان کے دادا نے ان کو لاہور سے واپس بلا کر دوبارہ صادق ایجرٹن کالج بھاولپور میں داخلہ کروا دیا۔ ایسی کالج بھاولپور میں ان کی ملاقات احمد شاہ نامی نوجوان سے ہوئی۔ اس نوجوان کو بھی علم و ادب سے گہرا شغف تھا۔ آج اس نوجوان کو دنیا احمد ندیم قاسمی کے نام سے جانتی ہے۔ محمد خالد اختر کے اردو میں چھپنے والی سب سے پہلی تحریر ان کے ایک ہندو استاد کا مزاحیہ خاکہ تھا، جو کہ گورداسپور سے نکلنے والے ایک رسالے مسلم گوجر میں چھپا تھا۔ اس کے بعد ان کے استاد ان سے ناراض ہو گئے تھے۔ محمد خالد اختر نے FSC کا امتحان 1936 میں پاس کیا تھا۔ اس امتحان میں ان کے مضامین فزکس، کیمسٹری، ریاضی اور فارسی تھے، جبکہ BSc انہوں نے ریاضی اور فارسی کے ساتھ پاس کی۔ 1938 میں انہوں نے لاء کالج میں داخلہ لیا۔ دوستوں کے ساتھ ان کی غیر نصابی سرگرمیاں اس قدر بڑھ گئی کہ وہ لاء کے پہلے سال میں ہی فیل ہو گئے۔ ناراض ہو کر ان کے والد نے ان کا داخلہ انجینئرنگ کالج میں کروا دیا۔ مئی 1945 میں انہوں نے انجینئرنگ کا امتحان پاس کیا۔ 1949 میں انہوں نے کراچی میں انگلش الیکٹریکل کمپنی کراچی برانچ میں ملازمت اختیار کی۔ دوران ملازمت انہوں نے اپنی پہلی کتاب 2011 لکھی۔ مکتبہ جدید نے اسے 1954 میں چھاپا۔ 3 سال بعد ملازمت ترک کر دی اور بھاولپور چلے آئے یا احمد پور شرقیہ میں بطور SDO تعینات ہوئے۔ 1955 میں ان کا تبادلہ چشتیاں میں ہوا، وہاں ایک بجلی گھر ان کی نگرانی میں تعمیر ہوا۔ 1958 میں ان کی شادی ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک گھرانے میں ہوئی۔ اس وقت خالد اختر کی عمر 38 سال اور بیگم ممتاز کی عمر 25 سال تھی۔ 1959 میں ان کا تبادلہ لاہور ہو گیا۔ ملازمت کا زیادہ تر عرصہ انہوں نے لاہور میں ہی گزارا۔ 1980 میں وہ وابڈا کی ملازمت سے ریٹائر ہو گئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے اہل خانہ کراچی جا بسے، جبکہ وہ کافی عرصہ تک بہاولپور میں ہی رہے۔ محمد خالد اختر کے کل 3 بچے ہیں، 2 لڑکے اور 1 لڑکی، جن کا نام منصور خالد، ہارون خالد اور سارہ خالد ہیں۔ انہوں نے بہت سی کتب تحریر کی ہیں۔
جن میں 2 سفر، مکاتب خضر، یاترا، مسکراتا ہوا بدھ، چاکی واڑہ میں وصال، معلوماتی قاعدہ، فلاریزل، سعادت حسن منٹو، ایک سیاسی گفتگو وغیرہ شامل ہیں۔ محمد خالد اختر 2 فروری سن 2000 کو 82 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔